بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو کفایت الاصول حصہ سوم کے مقصد سابع میں، جو کہ اصول عملیہ کے بارے میں تھا۔ اب اصول عملیہ 4 ہیں، ان میں براءت میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ پھر براءت کے ساتھ ساتھ کچھ علماء کہہ رہے تھے کہ جہاں پر آپ براءت کو جاری کرنا چاہتے ہیں وہاں براءت کو جاری نہیں کریں بلکہ احتیاط کو جاری کریں۔ پھر اس میں ان قلت اور قلتو بھی جناب پیش ہوا۔ آج کے درس میں پھر یہ فرماتے ہیں کہ بھائی نچوڑ اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اگر یوں کہا جائے، یعنی کوئی اٹل فیصلہ نہیں سناتے کہ بھائی جہاں پر بھی آپ کو ثواب کے بارے میں کچھ پہنچا ہے تو پھر وہ عمل ہمارے لیے مستحب ہو جائے گا، اگرچہ اس کے لیے خبر ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ بس قوی خبر کا وجوب اور حرمت کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ استحباب اور کراہت کے لیے قوی دلیل کا ہونا ضروری نہیں۔ ضعیف دلیل کے ذریعے بھی استحباب اور کراہت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جب ہم من بلغہ ثواب والے احادیث کو مد نظر رکھیں گے تو پھر احتیاط پر ہمیں الگ سے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دلیل ہو نہ ہو ہمیں وہ کام انجام دینا ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا تھا من بلغہ ثواب، اس سے تو خود اس عمل کا استحباب ثابت ہو جائے گا، لیکن اس سے کوئی احتیاط ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی صاحب اب آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، کم از کم یہ تو ہے کہ ہم کہیں گے وہ عمل انجام دینا ہے، اور پھر ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں تاکہ آپ کے قصد قربت والے اعتراض سے بچ سکے۔ یہ احتیاط توسلی ہوگا، اور جب احتیاط توسلی ہے تو پھر اس میں کوئی قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کوئی احادیث آپ کے پاس ہیں جو کہتی ہیں کہ جناب جس کام کے ثواب کے بارے میں کوئی آپ کے پاس خبر پہنچا آپ اس کو انجام دو۔ تو ایک روایت یہاں پر نقل کریں گے، جو روایت کے الفاظ بھی میں سنا دیتا ہوں۔ من بلغہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیء من الثواب، جس بندے کو رسول اکرم کی طرف سے کسی ثواب کی خبر پہنچے اور اس شخص نے اس پر عمل بھی کیا تو اس شخص کا جو ہے کیا اجر اس شخص کو ملے گا، اگرچہ رسول اکرم نے اس کو نہ بھی کہا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اس عمل پہ آپ کو ثواب ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ وہ خبر پہنچے ثواب والی۔ لیکن اگر وہ خبر ہی نہیں پہنچتی تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں پھر بھی اس میں ثواب انقیاد کے عنوان سے ہو سکتا ہے، اور پھر یہ جو ہے کیا ہے جناب انقیاد کے ذریعے گویا کہ کشف ہوتا ہے کہ یہ کام مطلوب ہے، تو نتیجے میں ہم کہیں گے کہ بھائی گویا کہ اس کام کو ہمیں انجام دینا چاہیے، لیکن لا من حیث الاحتیاط بل من حیث الاستحباب۔ تو اب کہتے ہیں اس پہ غور کریں اور تأمل کریں۔ تو الحمدللہ تنبیہات میں سے دوسری تنبیہ ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم تیسری ظہر، پس ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، انہو بتحقیق شان یہ ہے، ظاہر ہو گیا کہ بتحقیق شان یہ ہے، لو قیل اگر کہا جائے بدلالت اخبار، کہ دلالت کرتی ہیں احادیث۔ کون سی احادیث؟ اب یہ گویا کہ اس کو ہم جو ہے کیا ہے مضاف کریں، من بلغہ ثواب، وہ احادیث جو کہتی ہیں جس کو ثواب کی خبر پہنچے ہو۔ تو وہ احادیث کس پر دلالت کرتی ہیں؟ کہتے ہیں وہ احادیث ہی ہیں من بلغہ، ٹھیک ہے، اللہ استحباب العمل، وہ دلالت کرتی ہیں کہ بھائی وہ عمل مستحب ہے، الذی وہ عمل بلغ علیہ ثواب جس پر ثواب کی خبر پہنچی ہے، ولو بخبر ضعیف
اگرچہ وہ حدیث ثواب والی قوی نہ ہو، ضعیف ہو۔ تو جب اس قسم کی خبر ہم تک پہنچی ہے تو لما کان یجدی فی جریان ہی، تو پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا احتیاط کے جاری ہونے میں، فی خصوص ما دل علی وجوبہ او استحبابہ خبر ضعیف، خاص ان موارد میں جو دلالت کرتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب ہے، خبر ضعیف یجدی کا فاعل ہے، یعنی پھر اس احتیاط کے جاری ہونے میں کوئی خبر ضعیف ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، بل کان علیہ مستحبن، بلکہ یہ جو احتیاط ہے یہ ہو جائے گا علیہ اس شخص پر مستحب، کسائر ما دل دلیل علی استحباب ہی، جیسے دوسری چیزیں جو مستحب ہیں ان پر کوئی دلیل دلالت کرتا ہے۔ لا یقال، اعتراض نہ کیا جائے، ہذا، یہ جو آپ نے دلالت اخبار من بلغ والی بات کہی، لو قیل بدلالت ہا، اگر کہا جائے کہ یہ اخبار دلالت کرتی ہیں علی استحباب نفس العمل، کہ خود یہ عمل مستحب ہے، الذی، کون سا عمل، وہ عمل بلغ علیہ ثواب، جس پر ثواب کی خبر پہنچی ہے، بے عنوان ہی، اس خبر میں اس عمل کا عنوان بھی بیان کیا گیا ہے، مثلا پیاسے کو پانی پلانا ثواب ہے۔ وَأَمَّا لَوْ دَلَّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، لیکن اگر وہ حدیث دلالت تو کرتی ہے اس عمل کے مستحب ہونے پر، لیکن لا بهذا العنوان، اس عمل کے عنوان سے نہیں، بل بعنوان انہ محتمل الثواب، بلکہ اس عنوان سے اس پر عمل کرنا مستحب ہے کہ اس میں ثواب کا احتمال ہے، لکانت، تو پھر یہ اخبار ہو جائیں گی دلالت کرنے والی علی استحباب الاتیان، کہ مستحب ہے انجام دینا، بہی، اس عمل کو، بے عنوان الاحتیاط، جب وہ احادیث میں اس فعل کا عنوان بیان نہیں کیا گیا پھر احتیاط ثابت ہو جائے گا، کہ اوامر الاحتیاط، مثلا جیسے فاحتط لدینک، لو قیل، اگر کہا جائے، بانہا، بتحقیق یہ اوامر احتیاط، لطلب المولوی، یہ طلب مولوی کے لیے ہیں، للارشادی، یہ امر ارشادی کے لیے نہیں ہے، تو پھر احتیاط مستحب ہو جائے گا۔ فإنہ یقال، کہتے ہیں یہ ایسا اعتراض نہ کیا جائے، اگر کیا جائے گا تو اس کا جواب یہ دیں گے، ان الامر بعنوان الاحتیاط، بتحقیق امر جو آیا ہے اور جس میں اس نے عنوان بھی احتیاط کو، فحتت کو بنایا ہے، ولو کان مولویا، اگرچہ یہ مولوی ہی کیوں نہ ہو، لکان توسلیا، تو ہم اس کو توسلی مانیں گے، یعنی اس میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے۔ ما انہ، لو کان عبادیا، ما انہ کی ضمیر جائے گی امر احتیاط، اگر اس امر احتیاط کو ہم امر عبادی مانیں تو لما کان مصححا للاحتیاط، پھر تو یہ احتیاط کو صحیح نہیں کرے گا، وہ مجدین فی جریان ہی فی العبادات، اور پھر یہ امر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا کہ ہم اس احتیاط کو جاری کریں عبادات میں، کیوں؟ کما اشرنا الیہ آنفا، جیسے کہ ہم اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کر چکے کہ اگر یہ عبادی ہے تو قصد قربت ضروری ہے، اور قصد قربت کی صورت میں دور والا اعتراض جو ہے کیا ہے وہ لازم آتا ہے۔ ثم، پھر، اب یہ اعتراض اور جواب ہوا، پھر کہتے ہیں انہو، شان یہ ہے، لا یبعد، بعید نہیں ہے، دلالت بعض تلک الاخبار، دلالت کرتی ہیں بعض یہ احادیث جو احتیاط کے بارے میں آئی ہیں، علی استحباب ما بلغ علیہ ثواب، کہ مستحب ہے وہ کام کرنا کہ جس پر ثواب کی بات آئی ہے۔ فإن صحیحۃ ہشام ابن سالم، بتحقیق روایت صحیحہ جو ہشام ابن سالم صاحب سے نقل کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یا انہوں نے نقل کی ہے کس سے؟ جناب محاسن سے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، اور وہ روایت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کی گئی ہے، قال، ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، من بلغہ عن النبی، جس بندے کے پاس بھی نبی کی طرف سے خبر پہنچی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیء من الثواب، خوب، شیء بلغ کا فاعل ہوگا کہ ثواب میں سے کچھ ملے گا، فعملہ، تو اس شخص نے اس عمل کو بھی انجام دیا، کان اجر ذالک لہ، تو ہو جائے گا اس عمل کا اجر، لہو، اس بندے کے لیے،
وَإِنْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یقل ہو، اگرچہ رسول اکرم نے اس کو نہیں فرمایا پھر بھی اس کو یہ کہ ثواب ملے گا۔ ظاہرتن، ظاہرتن فإن کی خبر ہے، فإن صحیحت ظاہرتن، یہ صحیحہ ظہور رکھتی ہے، فی ان الاجر بتحقیق ثواب کان مترتبا علی نفس العمل، وہ خود عمل پر مترتب ہے، الذی بلغہ، وہ عمل جو اس مکلف کے پاس پہنچا ہے، انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم کی طرف سے، انہ ذو ثواب، کہ بھائی یہ عمل جو ہے کیا ہے، وہ ثواب والا ہے، وَقَوْنُ العمل، اور اس عمل کا ہونا متفرعاً علی البلوغ، یہ متفرع ہے کہ رسول اکرم کی طرف سے ہمیں پہنچے، خوب، وَقَوْنُهُ الدَّاعِي إِلَى الْعَمَل، اور یہی بلوغ ہمیں دعوت کرتا ہے کہ ہم اس کام پر جو ہے کیا عمل کریں، غیر موجب، خوب، تو جناب یہ بلوغ سبب نہیں بنتا، لأن یکون ثوابو انما یکون مترتبا علیہ، بتحقیق کہ یہ ثواب مترتب ہوگا اس عمل پر، فی ما اذا اتا برجاء، جب یہ مکلف انجام دے اس عمل کو اس امید کے ساتھ کہ انہ معمور بہ، کہ بھائی اس کام کا مجھے عمل حکم کیا گیا ہے، وہ بعنوان الاحتیاط، اور احتیاط کے ساتھ اس کو انجام دے، لأن یکون ثواب، میں نے شاید لا پڑھا، لأن پڑھیں گے، بداحت، یہ بات بدی ہے کہ ان الداعی الی العمل، بتحقیق کہ یہ جو بلوغ ہمیں دعوت کرتا ہے عمل کی طرف، لا یوجب لہ وجہا و عنوانا، یہ اس عمل کے لیے کوئی وجہ اور عنوان نہیں ہو سکتا، یؤتا بہی بذاک، عمل کیا جائے، انجام دیا جائے اس عمل کو، بذاک الوجہ والعنوان، اس بلوغ والے وجہ اور عنوان سے، وَإِتْيَانُ الْعَمل، اور دینا، بداعی طلب قول نبی، اس عنوان سے کہ نبی کا قول اس کے بارے میں آیا ہے، کما قید بہی، جیسے کہ قید بھی لگائی گئی ہے بہی، کہ داعی طلب قول نبی ہے بعض الاخبار میں، وہ انکان انقیادن، اگرچہ یہ انقیاد ہے، خوب، یہ انقیاد ہے، الا ان ثواب فی الصحیحۃ، سوائے اس کے کہ صحیحہ میں جو ثواب بیان کیا گیا ہے، انما رتب علی نفس العمل، وہ انقیاد پر نہیں بلکہ خود عمل پر مترتب کیا گیا ہے، ولا موجب، اور کوئی سبب نہیں ہے، لتقییدہا، کہ ہم اس صحیحہ کو قید لگائیں، بہی، انقیاد کے ساتھ، لعدم المنافات بینہا، اس لیے کہ ثواب اور نفس عمل میں کوئی منافات نہیں ہے، بل لو اتا بہی کذالک، بلکہ اگر یہ شخص انجام دے اس عمل کو خود عمل کی وجہ سے، او التماسا للثواب الموعود، یا یہ چاہتے ہو کہ مجھے وہ ثواب ملے کہ جس کا وعدہ دیا گیا ہے، کما قید بہی فی بعضھا الآخر، جیسے کہ قید لگایا ہے بہی، اس التماس ثواب کے ساتھ دوسری احادیث میں، الآخر، کچھ اور علماء نے، لأوتی الاجر، تو اس مکلف کو ثواب دیا جائے گا اس عمل پر، وہ ثواب علی نفس العمل، ثواب بھی دیا جائے گا خود عمل پر، لا بما ہوا احتیاط و انقیاد، پھر ثواب کا سبب احتیاط اور انقیاد نہیں ہے، فیکشف عن کونہ، پھر اس بحث سے کشف ہوتا ہے کہ ان کون العمل، یہ جو عمل ہے، بنفس ہی مطلوباً، یہ خود مطلوب ہے کس کا، مولا کا، اور یہ اطاعت ہے، فیکون وزانہ، پھر ہو جائے گی، یہاں تو تقابل کہیں یا حیثیت، ہو کی ضمیر جائے گی خبر من بلغ کی طرف، وزانو من سرح لحیتہ، یہ من بلغ، یہ ان احادیث کی طرح کہ جو بھی اپنی داڑھی کو کنگھی لگائے، او من صلی، یا جو بھی نماز پڑھے، او صام، جو بھی روزہ رکھے، فلہ کذا، تو اسے اس قسم کا ثواب ملے گا، تو من بلغہ ثواب کا بھی یہی مطلب ہوگا، وَلَعَلَّهُ، شاید شان یہ ہے، لذالک، اسی وجہ سے کہ عمل پر ثواب ہوگا، افضل مشہور بالاستحباب، مشہور علماء نے فتویٰ دی ہے کہ بھائی من بلغ ثواب کو انجام دینا مستحب ہے، یعنی وہاں پر انہوں نے احتیاط کی بات نہیں کی، ففہم و تأمل، آپ یہ بات سمجھیں اور اس بات پر غور کریں، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔